پہنچے پہلے تو. جی منظور صاحب سن رہا ہوں. وعلیکم السلام. میں وزیر اعظم صاحب میں آپ کے حلقہ انتخاب سے ہوں اور میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ایک نظریاتی سوچ لے کر چل رہا ہوں کہ آپ نے جو علم بلند کیا تھا کرپشن کے خلاف, مافیاز کے خلاف, شوگر مافیا, ڈرگ مافیا, جتنے بھی مافیاز ہیں ان سب کے خلاف ایک آپ نے علم بلند کیا تھا, تو میں اس سوچ کا خود حامی ہوں اور میں آپ کے ساتھ صرف اسی وجہ سے چل رہا ہوں, شامل ہوں. لیکن مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ 3 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک ہم اس طرف چلے نہیں ہیں اور یہ مافیا جتنے بھی ہیں یہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں, بلکہ معذرت کے ساتھ کہ آپ کی کابینہ میں بھی وہ نظر آتے ہیں مافیاز, اور ابھی تک ان کے خلاف کوئی ایکشن شروع نہیں ہوا. ابھی کچھ حال ہی میں 1-2 مافیاز کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے جو بہت قابل ستائش بھی ہے اور مجھے ہمیں کو تسلی بھی ہوئی ہے, لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے. تو جی منظور صاحب دیکھیں, میں جو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہے نا کہ تیزی سے چیزیں نہیں ہو رہی, میں پھر سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. فرینچ ریولوشن ہوئی, انہوں نے جو بھی پرانے تھے ان کی گردنیں اتار دی, ایک دم سارا چینج آ گیا. خمینی کی ریولوشن ہوئی, سارے پرانے تھے وہ یا جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے باہر بھیج دیا اور یا ان کی گردنیں اٹھ گئی. دیکھیں یہ ہے ڈیموکریٹک چینج. ایک 2 پارٹی سسٹم جو 35 سال سے جڑیں گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا, اس کو ریپلیس کر کے ایک نئے لوگ آئے ہیں. نئے لوگ آئے ہیں جن کو پہلی دفعہ حکومت میں, زیادہ تر تو ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں, جس کے اندر پرانا سٹرکچر, وہ زیادہ تر وہی لوگ چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ وہ پرانا سٹرکچر ہے. چینج تو میں آج آپ میری سے آج کا دن نوٹ کر کے رائٹنگ میں میرے سے لے لیں کہ اس کو کوئی طاقت آپ نہیں روک سکتی. چینج تو آ رہا ہے, آپ کے سامنے چینج ہے. آپ کے سامنے سب سے بڑا چینج کیا ہے کہ 35 سال جو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے, جو کرپٹ کہہ رہے تھے, جو پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے, جس کو ایک سربراہ کو دوسرے نے جیل میں ڈالا, جنہوں نے ایک کے اوپر کیسز بنائے, سارے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرح عمران خان کو فارغ کرو. ہمیں اور سب منظور ہیں لیکن عمران خان کو فارغ کریں. یہ ہی ہے چینج. اور وہ چینج, وہ ڈیمانڈ, صرف وہ ایک چیز چاہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کہہ دے کہ ہاں جی وہ نیب کے میں سارے قانون چینج کر دیتا ہوں تاکہ سب NRO مل جائے یا فارغ ہو جائے. چینج یہ ہے کہ آج ایک وہ گورنمنٹ کھڑی ہے, وہ کہتی ہے آپ جو مرضی کر لیں. ہم نے یہ جو کیسز طاقتور, جو آج تک طاقتور ہمیشہ اپنے لیے پریولیج پوزیشن سمجھتا تھا, پولیس والا آتا تھا تو اسے کہتا تھا پتہ نہیں میں کون ہوں, یہ وہ گورنمنٹ ہے جو پہلی دفعہ کسی کو نہیں, یعنی جو قانون توڑے گا اس کے پیچھے ہے. آسان نہیں ہے, یہ کبھی بھی کام آسان نہیں تھا. طاقتور کے اوپر جب ہاتھ ڈالتے ہیں آسان کام نہیں ہے. ان کے پاس جو وکیل ہے ان کو 5-5 کروڑ روپے دے رہے ہیں. ہمارا ہے نیب کا وکیل یا جو بھی گورنمنٹ کا, وہ چند لاکھ روپے لے رہا ہے. آسان نہیں ہے یہ کام. اگر یہ آسان ہوتا تو یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ پرابلم ہے جو آج پاکستان میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں نہ جاتا, کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے, ان کے پاس وہ لیگل سسٹم نہیں ہے روکنے کے لیے اس پیسے کو باہر جانے کے لیے. امیر ملکوں سے کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں امیر ملک ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سسٹم بنے ہوئے ہیں. وہ طاقتور وہاں کوئی وہ حرکت نہیں کر کے بچ سکتا جو غریب ملکوں میں کرتا ہے. تو یہ ایک جہاد ہے, اپنے ذہن میں ڈالیں, یہ جہاد ہم لڑ رہے ہیں. میں صبح اٹھتا ہوں, میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی آفس جا رہا ہوں, میں جہاد لڑنے جا رہا ہوتا ہوں. میں اپنے ذہن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کیونکہ جب آپ اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرتے ہیں یہ اللہ کو خوش ہوتا ہے اس سے. میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں. اور آپ کے سامنے یہ جو چینی کا یہ جو سارا ہوا, یہ آپ کے سامنے آیا. آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو سرکولیشن میں ابھی ہم نے پکڑا ہے
صرف پنجاب کے سٹا بازوں نے صرف چند ہفتوں کے اندر یہ جو سٹا بازی کی ہے، چینی پڑی ہوئی ہے اور وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کے کتنا پیسہ سرکولیٹ کیا ہے؟ 600 ارب روپیہ. 600 ارب روپیہ صرف چینی میں ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے پیسہ گیا جو ابھی ہم نے پکڑا ہے. 600 ارب روپیہ. آپ سوچ لیں کہ کس طرح کا پیسہ بن رہا ہے اور کس کا خون چوس کے بن رہا ہے؟ عوام کی. تو صرف میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں صبر کریں. ہونا ہے، رکنا نہیں ہے. یہ جہاد ہے اور اس میں ساری قوم کو چاہتا ہوں کہ ساتھ میرے کھڑے ہو، کیونکہ میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں. نہیں تو یہ میرے ساتھ سامنے سارے مل کے ٹولہ جو کھڑا ہوا ہے، جو ہوتا ہے وہ ساتھ کھڑا ہو کے تو جناب کسی طرح گورنمنٹ چلی جائے اور پھر شور مچا ہوا ہے. کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ نے آج تک اچھائیاں کیا کی. میں ابھی اس کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سا پاکستان ملا اور آج وہ پاکستان کدھر کھڑا ہے. مجھے یہ نہیں نظر آتا، کوئی اس کی بات نہیں کرتا کہ کس طرح ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا، کس طرح آج ملک معاشی طور پہ آگے جا رہا ہے. کبھی سنا ہے پاکستان کا روپیہ اوپر جانا شروع ہو جائے؟ نیچے تو گرتا ہم نے دیکھا ہے. 12 روپے کا ہوتا تھا ڈالر، آج جو ادھر آیا تو گرتا ہی گیا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا. کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں نا ہم. کرونا کے دور میں ساری دنیا کا حال دیکھیں اور پاکستان کے سارے جتنے بھی اکانومی کے انڈیکس ہیں وہ پازیٹیو جا رہے ہیں. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ذرا حماد آپ کو میں نے دعوت دی ہے، صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان تھا کیا 2018 میں اور آج ہم کدھر کھڑے ہیں معاشی طور پہ. پاکستان محترم عمران خان صاحب سے 2 سوالات ہیں سر. جی جی ہلو. جی سن رہا ہوں. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے محترم وزیر اعظم صاحب، چونکہ دیامر بادشاہ ڈیم ایک میگا پروجیکٹ ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے آباء و اجداد کے گھروں، قبروں، زمینوں کو قربان کیا ہے. اب اس وقت 2007 کے سروے کے مطابق ڈی سی دیامر سعد بن اسد کی زیر نگرانی میں بہترین انداز میں ری سیٹلمنٹ پروسیس چل رہا ہے. سر ہمارا قبائلی سسٹم ہے، ایک چاردیواری کے اندر 5 سے 6 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. 2007 میں سروے ہوتا ہے، 14 سال بعد 2021 میں ری سیٹلمنٹ پیمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ 5 بھائیوں میں ایک بھائی کو اسی چولہ میں پیکیج میں نام آتا ہے، 4 بھائی اس سے محروم ہوتے ہیں. آپ بتایا جائے سر، جو 4 بھائی جن کے 30-35 فیملی ان پر مشتمل ہے، تو اب ان کا نام ری سیٹل میں نہیں ہے تو وہ کہاں جائیں گے؟ میں آپ کا نام بھی نوٹ کر لوں گا. میں جنرل مزمل سے اس کی پوری آپ کے ساتھ ان ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری حکومت کے اندر جو سب سے زیادہ ہمارا VIP ہے وہ آپ جیسے عام لوگ ہیں. ہم نے ساری میری پالیسیز بنتی ہیں کہ میں کس طرح آپ جیسے لوگوں کی حفاظت کر سکوں. میری جو ساری اس وقت سٹرگل وہ ایک ہی ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے، یہ لفظ سن لیں، ایلیٹ کیپچر. ایک چھوٹا سا طبقہ نہیں جو بھی آپ سن رہے ہیں چینی مافیا، یہ چھوٹے سے طبقے نے ملک کی سارے وسائلوں کو قبضہ کیا ہوا ہے. فائدے بھی ان کو ہوتے ہیں، سب کچھ ان کو. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. انشاءاللہ میں آپ کو اس کی پوری کمپنسیشن دلواؤں گا. یہ جو دیامر بادشاہ ڈیم ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک میں پانی کا اضافہ ہوگا کیونکہ ہم پانی کی ریزروائر بنے گا. جو آج حالات ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان میں ہمارے سے دگنا پانی اویلیبل ہے. سوائے مصر کے ساری دنیا میں ہمارے سے زیادہ پانی آگے ان کے پاس اویلیبل، یعنی جو پانی ان کے پاس ہے، پانی کی جو اویلیبلٹی ہے. ہم اس وقت مصر کے بعد وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم پانی ہے. اس لیے یہ بڑی ڈیم یہ جو بن رہے 50 سال کے بعد بڑی ڈیم بن رہی ہے، یہ بادشاہ ڈیم اور دوسری ممن ڈیم. یہ صرف 2 ڈیمز تھیں پاکستان کی تاریخ میں، اب یہ 2 اور بن رہی ہیں. اور اس کے بعد پورے ہمارا پروگرام ہے مسلسل کیسے ہم نے اب پانی بچانے آنے والی ہماری نسلوں کے لیے، تو وہ بھی پورا پروگرام بنا ہوا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ بھی ڈسلوج ہوں گے ان کو ہم پوری طرح کمپنسیٹ کریں گے.
وزیر اعظم صاحب، ہزاروں کی تعداد میں لوگ کالز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 0519224900 پہ. آپ کی اگر اجازت ہو تو ہم پروگرام کا دورانیہ ویسے تو 1 بجے ختم ہونا تھا، لیکن جس تعداد میں لوگ کالز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی اجازت آپ کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہو آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر. جی السلام علیکم. ہیلو، وعلیکم السلام. جی جی سن رہا ہوں. جی بولیں. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کا بہت شکریہ جو عوام کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنے کا ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. میں میجر صدیق ریٹائرڈ، میرا تعلق ڈسٹرکٹ گجرات سے ہے. میری گزارش ہے آپ سے کہ میرا بیٹا میجر پرویز صدیق جو بلوچستان میں ایک بڑے آپریشن میں 14 سال پہلے شہید ہوا، اس کی یاد میں اس وقت ایک اسپتال بنانے کے لیے میں نے اپنے گاؤں معصوم پور تحصیل سرائے عالمگیر میں 32 کنال زرعی زمین محکمہ ہیلتھ گجرات کو انتقال کرا دی تاکہ وہاں پر عوام کی سہولت کے لیے ایک اسپتال بنایا جائے جو آج تک نہیں بن سکا. میں اس کی انکوائری تو کر لوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں بنا. تو میں ایم ایس صاحب آپ ذرا پلیز اس کے اوپر چیک کر لیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں قاسم شاہد بات کر رہا ہوں میاں والی سے. جی خان صاحب سے میرا سوال ہے. جی سر، پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آپ سے بہت امیدیں ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ بہتر پرفارم کریں گے. میاں والی کے حوالے سے تلا گنگ سے جو میاں والی جانے والی روڈ ہے اس وقت اس کا برا حال ہے، اور جو میاں والی سٹی میں ہاسپٹل میں جو بھی مریض کرٹیکل ہوتا ہے اس کو راولپنڈی اور لاہور ریفر کر دیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا انتظام وہاں پہ کیا جائے، وہاں پہ ہی لوگوں کا علاج بہتر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد جو ہے وہ سفر کر کے جائیں اور اپنا علاج کروائیں. جی میں کیونکہ میں اس سڑک کے اوپر رات کے ہر ٹائم پہ ٹریول کیا ہوا ہے، وہ جو میاں والی تلا گنگ سڑک ہے، اور ایک دو بڑا میرا برا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے مجھے خاص بچایا. تو میں تو وہ سڑک بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے پتہ اس کے حالات. تو فکر نہ کریں، وہ تو انشاءاللہ اب اس کی پوری تیاری ہو گئی ہے، پوری ہم سڑک ٹھیک کرنے لگے ہیں. لیکن میں آپ میاں والی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی، میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم نے کن مشکلات کے اندر ہم یہ میچ کھیل رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کی امیدیں بہت تھی نا. ایک ان لوگوں نے کہا جی عمران خان آئے گا، وہ ایک دم ایسے کچھ کرے گا اور سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. فیری ٹیلز میں تو شاید ایسے ہوتا ہے، اصل زندگی میں تبدیلی ایک جد و جہد سے آتی ہے. آپ ایک پرانا سسٹم بنا ہوتا ہے، اس کو آپ ایک دم اگر آپ چاہیں بھی تو وہ چینج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ 2 قسم کی چینجز آتی ہیں. اگر دنیا میں خونی انقلاب آئے، خونی انقلاب کیا ہوتا ہے کہ وہ تو اس کے بعد نہ کوئی عدالت ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، آپ سارے جو بھی پرانے لوگ ہیں ان کو ہٹا کے سائڈ پہ کریں یا مار دیں اور اپنے نئے لوگ لیں. لیکن جب آپ ایک الیکشن کے ذریعے چینج لے کے آتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ سارا لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے ادھر ہی. عدلیہ آزاد ہے. ہمارے یہ پہلی دفعہ ہے کہ عدلیہ کے اندر تو ہم ٹیلی فون اٹھا کے ججز کو نہیں کہتے کہ یہ فیصلے کرو. ہمارے تو کنٹرول میں نہیں ہے عدلیہ. عدلیہ تو آزاد ہے، جو ہونی بھی چاہیے. نیب آزاد ہے، ہم نیب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے کہ جی آپ یہ اس کو پکڑے فلانے کو پکڑے. یہ تو پرانے 95% کیس تو پرانے چلتے آ رہے ہیں. ہم نے تو نہیں بنائے کوئی کیسز. تو پہلے تو نیب بھی کنٹرول میں ہوتی تھی. یہ ابھی جسٹس عظمت کی جو رپورٹ آئی ہے کہ نیب ملی ہوئی تھی ان 2 حکومت کے ساتھ ان کے کیسز بند کرنے میں. نیب ملی ہوئی تھی چوری پروٹیکٹ کرنے میں. جو پیسے پڑے ہوئے تھے پاکستانیوں کو سوئٹزرلینڈ میں، نیب نے مل کے $60 بلین پاکستانیوں کا انہوں نے مل کے وہ چور کو پروٹیکٹ کیا. تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا. تو اب تو ادارے آزاد ہیں، اس لیے
ہمارے تو وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اور پھر جو بیوروکریسی ہے اس کے کنیکشن زیادہ ہیں پرانے والوں کے ساتھ, ہم تو پاور میں نہیں رہے, تو ایک ٹائم لگتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریولوشن, ایک ہوتی ہے ایوولوشن. اس کے اندر تھوڑا ٹائم لگتا ہے, آپ کو صبر کرنا پڑے گا. لیکن ایک چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کہا نا کہ جی تلا گنگ کی سڑک ٹوٹی ہوئی اور میاں والی میں, دیکھیں یہ جب ہمارے اوپر قرضے چڑھتے گئے, اور یہ جو میں آپ کو بار بار کہتا تھا کہ 10 سالوں کے اندر ان دونوں پارٹیز کا 6,000 ارب سے پاکستان کے قرضے یا لائبلٹیز 30,000 ارب پہ گئی. اس کا ہوا کیا؟ یعنی جب قرضے چڑھ گئے تو ہماری حکومت کو کیا اس کا اثر ہوا؟ اس کا سب سے بڑا اثر میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا. پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں کے اندر کتنا ٹوٹل انہوں نے قرضوں پہ سود واپس کیا تھا؟ 3,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں کتنا سود واپس کیا قرضوں پہ؟ 6,200 ارب روپیہ. پچھلی حکومت نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں کتنی واپس کی 2.5 سالوں میں؟ 20,000 ارب. ہم نے اپنے 2.5 سالوں میں سود اور قرضوں کی قسطیں ملا کے کتنا پیسہ واپس کیا؟ 35,000 ارب. اب یہ سوچیں کہ جو 15,000 ارب روپیہ ہم نے مزید ایکسٹرا واپس کیا, یہ 15,000 ارب روپیہ اگر ہمیں نہ دینا پڑتا وہاں, اور ہم اپنے اسکولوں پہ, سڑکوں پہ, ہسپتالوں پہ یہ سارا لگا دیتے تو یہ تو پیرس بن جاتا, یعنی تبدیلی آ جاتی. لیکن اب پنجاب کی طرف آ جائیں. آخری سال میں نون لیگ نے پنجاب کا جو فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ فنڈ کتنا خرچ کیا ہم نے, ان کے زمانے میں کتنا تھا؟ 108 ارب روپیہ. آخری سال میں نون لیگ کے پاس جو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ کا جو PSDP دیا, جو ڈیولپمنٹ فنڈ, 108 ارب روپیہ. پہلے سال ہماری حکومت آئی, کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ, ہم نے 34 ارب روپیہ پہلے سال دیا پنجاب کو, اور دوسرے سال 36 ارب روپیہ, 3 گنا کم پیسہ دیا. تو جب 3 گنا کم ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگا تو یہ ساری کدھر سے پیسہ آئے گا؟ ساری سڑکیں بھی ٹھیک کریں, اتنا بڑا, یعنی میں پنجاب کی اب بات کر رہا ہوں, تو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے اس کو آپ آگے ہم کیسے جا رہے ہیں. ہم اپنی دولت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اور وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جس سے دولت میں اضافہ ہوگا؟ پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں, 2 نئے شہر بنا رہے ہیں. ایک تو ابھی سندھ کے اندر پتہ نہیں کسی وجہ سے, کیونکہ فائدہ تو سارا سندھ کو ہی ہونا ہے, لیکن انہوں نے ابھی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. لیکن راوی سٹی, اور راوی سٹی کے ساتھ ایک بنا رہے ہیں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ, جو پرانا والٹن ایئرپورٹ تھا. اس سے یہ صرف 2 پروجیکٹس ہیں, 10,000 ارب روپے سے زیادہ پیسہ سرکولیشن آئے گا, جس سے ایک اضافہ ہوگا صرف پنجاب کا. 10, جس میں گورنمنٹ کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا, جس میں پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, جس میں بلڈنگز بنیں گی, جس میں بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. تو یہ جو ویلتھ میں اضافہ آئے گا, جو ہمارا پیسہ آئے گا, اور فائدے علیحدہ ہیں. مثلا راوی سٹی کا تو لاہور کو بچانے کے لیے, اگر وہ راوی سٹی نہیں بنتی تو لاہور کا آگے بہت بڑے مسئلے آنے والے ہیں. ان کا پانی ختم ہو گیا, پانی نیچے چلا گیا, اور دوسری چیز وہ جو راوی ہے وہ ایک گندا نالا بن چکا ہے. تو راوی کو بچانے کے لیے, دریا کو, لاہور کے پانی کو بچانے کے لیے, اور ایک وہ سٹی جو پہلی سٹی بنے گی ماحولیات کے مطابق, یعنی گرین سٹی بن رہی ہے, جس میں کتنے ہم فارسٹ لگا رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں, لیک بنا رہے ہیں. وہ اگر نہیں بنے گی تو لاہور کا مستقبل خطرے میں. لیکن اس کے علاوہ جو پیسے جنریٹ ہوں گے, اور جو والٹن ایئرپورٹ پہ سینٹرل ہم بزنس ڈسٹرکٹ بنا رہے ہیں, وہ تو انشاءاللہ ابھی 1 مہینے میں شروع ہو جائے گی. اس کا فائدہ پہلے 1,200 ارب روپیہ ڈائریکٹ فائدہ ہوگا, کوئی پیسہ ہمارا گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو ہائٹس اوپر جائیں گے, والٹن ایئرپورٹ کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کیا, اس کا مطلب بلڈنگز اوپر جا سکیں گے, اور جانی بھی چاہیے, کیونکہ لاہور پھیلتا جائے گا, وہاں تو سارا جو زرعی زمین ہے وہ تباہ ہو رہی ہے.
وہ جب اوپر جائے گا تو 6,000 ارب روپے کا پیسہ جنریٹ ہوگا. اس سے جو دولت میں اضافہ ہوگا, اس دولت کے اضافے سے ہم قرضے واپس کریں گے. بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ نے اب یہ جو اورنج ٹرین بنا دی ہے, اس کے اوپر پہلے قرضہ بھی لے لیا ہے, اس قرضے پہ ابھی سود بھی دینا ہے, اور وہ جو ٹرین چل رہی ہے وہ سالانہ نقصان کر رہی ہے 12 ارب روپے کی. تو قرضہ بھی لے لیا, وہ بھی بن گیا, قرضے بھی چڑھ گئے, لیکن بجائے اس سے فائدہ ہونے کے, ہمیں ویلتھ کریٹ ہونے کے, مزید اور ہم قرضے میں جا رہے ہیں. تو یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں فرق ہے اب, کہ ہم یہ جو ڈیمز ہیں یہ ویلتھ کریٹ کریں گی, یہ جو ہمارے یہ جو نئے شہر ہیں یہ کریں گے دولت میں اضافہ. ML1 جو ہم ٹرین بنا رہے ہیں, پہلی دفعہ پاکستان میں ماڈرن ٹرین بننے جا رہی ہے. اس سے کراچی سے لاہور 7 یا 8 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اس سے جو ایز آف ڈوئنگ بزنس, جو فریٹ بڑھے گا, یہ پھر آگے کنیکٹ کر رہی ہے جا کے ہم ازبیکستان کے ساتھ, جو ہمارا افغانستان جو ایک ٹرین کا کنیکشن ہوگا, یہ پھر پورا آگے تک جائے گا, جس سے بالکل یعنی ایک تبدیل ہو جائے گا ہماری انوائرمنٹ, بزنس, سب کچھ فرق پڑے گا. ان سب چیزوں سے ویلتھ کریشن ہوگی, اور ویلتھ کریشن کا مطلب کہ ہم پھر یہ قرضے واپس کر سکیں گے. یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. انڈیکیٹرز اس صورتحال میں تھے کہ ہم میڈیا میں جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر ہم لوگوں کو کھل کے بتا دیتے تو کرنسی مارکیٹس میں, اسٹاک مارکیٹس میں ایک افراتفری کا عالم ہو جانا تھا. صورتحال یہ تھی کہ ملک آپ کا ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا, فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے تقریباً ختم ہو گئے تھے, اور جو 7-8 ارب ڈالر نظر بھی آ رہے تھے اسٹیٹ بینک میں, وہ بھی چھوٹے مدت کے قرضوں کے اوپر مبنی تھے جو 2-3 مہینوں میں واپس کرنے ہوتے ہیں اور رول اوور کرنا ہوتا ہے. اس صورتحال میں ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے. کرنسی کو ہمیں ڈی ویلیو کرنا پڑا, کیونکہ اگر ہم نہ کرتے تو ہمارے پاس $500 ملین نہیں تھے ماہانہ کہ ہم اس میں ڈالتے, اور ہم نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. پھر ہمیں کچھ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑا, لیکن اس کا پھر ہمیں ان سخت فیصلوں کا 1 سال بعد نتیجہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو تاریخ کا سب سے بڑا تھا جو ہمیں ملا تھا, وہ سرپلس میں چلا گیا. 17 سال کے بعد وہ سرپلس کے اندر گیا. اس کے بعد عالمی ادارے جنہوں نے آپ کے وزیر اعظم بننے سے پہلے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی, انہوں نے آپ کے 1 سال کے حکومت سنبھالنے کے بعد ہی پاکستان کی معیشت کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیا, اور صرف 1-2 نے نہیں, 3-4 عالمی اداروں نے. اس کے بعد جب ہم یہ ابھی سفر طے کر رہے تھے مستحکم ہونے کا, ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں بڑھاوا آنا شروع ہو گیا, تو کووڈ کی وبا آ گئی, اور ہمارے ارد گرد ہندوستان میں اور دوسرے ممالک میں, یہاں تک کہ برطانیہ میں جو معیشت سی وہ 5 سے 10% تک سکڑ گئی. لیکن کیونکہ آپ نے بر وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے صرف جانوں کو نہیں بچانا بلکہ روزگار کو بھی بچانا ہے, تو ہم نے ایک حکمت عملی سے ہم چلے. ہم نے مغربی پالیسیز کو اندھادھند فالو نہیں کیا, تو ہمیں صرف 0.4% کنٹریکشن یعنی سکڑاؤ نظر آیا, اور وہ بھی ہم نے بڑی جلدی کور کر لیا. جب کووڈ کی وبا آئی تو جو بر وقت ہم نے پیکیجز دیے, 30 لاکھ کاروباروں کے ہم نے بجلی کے بل معاف کیے, تقریباً 1.70 کروڑ گھرانوں کو ہم نے فوری طور پہ احساس کے ذریعے امداد دی, اپنے کاروباروں کو ہم نے سستی مدت کے اوپر قرضے دیے, پے رول فائنینسنگ کی, اور بے شمار ہم نے پیکیجز کا اناؤنس کیا. تو اس کے نتیجے میں جو انیشل فورکاسٹ تھا کہ اس سال ہماری معیشت جتنی گرو کرے گی, اب اسٹیٹ بینک کا خیال ہے کہ اس سے دگنی رفتار پہ کرے گی. اور نہ صرف یہ, اس کووڈ کی وبا کے باوجود آج پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی کہ جو بڑی سطح کی صنعت ہے جس کو ہم میجر کرتے ہیں, وہ تقریباً 8% پہ گرو کر رہی ہے. آٹو موبائل کی کمپنیاں اشتہار دے رہی ہیں کہ ہمیں تاریخ میں اتنی زیادہ سیل کبھی نہیں ہوئی. سیمنٹ کی ہماری ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. یوریا ہمارے کسانوں نے اس مرتبہ 10 سال کے بعد ریکارڈ خریدا ہے. ہمارے کسانوں نے ٹریکٹرز کی ریکارڈ سیل کی ہے, ریکارڈ خریداری کی ہے. اس کے علاوہ آپ تمام دیکھ لیں, ہمارا جو ٹیکسٹائل, نون لیگ کے دور میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں, وہ ہم نے ریوائیو کی. ہزاروں پاور لومز فیصل آباد میں بند ہو گئیں, وہ تمام ہم نے ریوائیو کی. تو آج بالکل چیلنجز آج بھی موجود ہیں, لیکن 2018 کا وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کے قریب کھڑا تھا, اور آج کووڈ کی وبا کے بعد کا یہ پاکستان جہاں پہ ترقی کا سفر طے ہو رہا ہے اور فورکاسٹ سے بھی زیادہ طے ہو رہا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی شکریہ حماد. میں صرف لوگوں کو, اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا مشکل 2 سال گزرے ہیں. میری زندگی کے سب سے مشکل چیلنجنگ 2 سال تھے. وہ 2 سال کیوں مشکل تھے؟ اس لیے کہ اگر یہ ابھی حماد نے بات کی, ڈیفالٹ کر جاتا پاکستان, جو ہمارا پہلا سال تھا وہ اتنا خوفناک تھا کہ اگر ڈیفالٹ کر جائے, ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے
जैसी डिफॉल्ट का मतलब कि जो हमने पुराने लिए हुए कर्जों के ऊपर अगर हम वो किस्तें ना वापस कर सकते, सूद ना वापस कर सकते, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट जब कर देना था तो उसका सीधा इंपैक्ट रुपए पे जाना था। और रुपया जो अल्लाह का करम है कि आज ऊपर जा रहा है, उस रुपए ने किधर पहुंचना था। हमारे तो कई दानिशवर शुरू हो गए थे कहने के 200 रुपए पे पहुंच जाएगा, 250 रुपए पे। अगर डिफॉल्ट कर जाता तो 250 रुपए पे भी क्यों रुकता, हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं था। तो जब रुपया तब गिरता डिफॉल्ट करके, तो ये समझ आए कि जो आज महंगाई है ये आप इसको महंगाई ना समझें। वो आज अगर वेनेजुएला में देखें, आज बैरूत के लेबनान में देखें, जिधर उनकी करेंसी गिर गई है, वहां महंगाई का हाल देखें। टोकरियों में रुपए लेके जाते हैं और फिर भी मुश्किल से डबल रोटी नहीं मिलती। ये वो हालात हैं। तो हम तो उस हालात से बचे हैं और आज सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह का खास करम है कि इतनी, एक तो ऑपोजिशन ने अफरा तफरी फैलाई रखी, बदकिस्मती से मीडिया में कई लोगों ने हर बुरी खबर हेडलाइन रख रही है, तबाह हो गए। एक मुल्क में 70 साल से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नीचे जा रही हैं। पिछले 35 साल में सारे इदारे तबाह हो चुके हैं। वो तो आप कोई भी दिखा दें कि जी देखें ये किसी अस्पताल में चले जाएं, जी देखें ये ठीक नहीं है, आप तो किसी चीज़ को भी सामने ला सकते थे। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है खुद इन्वेस्टिगेट करें। ये तो झूठ नहीं बोल रही ना फिगर्स अब कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा सीमेंट की सेल्स हुई। टोयोटा कह रही है, इंडोस्पोर्टर्स, कि 30 साल में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बिकी हैं। तो कुछ तो हो रहा है ना इकोनॉमी में कि जो एकदम चेंज आ गया। और ये चेंज इंशाल्लाह, मैं आपको ये आज कहूँ, हमें पता नहीं कि बाहर कोई हालात बिगड़ ना जाएं, लेकिन जिस तरह अब हम जा रहे हैं आगे मजीद आपको मैं बताऊंगा ये मुल्क अब ऊपर जाएगा। हमारे इंशाल्लाह जो कि टूरिज्म है, अभी तो मैंने इसकी बात ही नहीं की टूरिज्म की, ये टूरिज्म ही मुल्क को उठा देगी। जो रेवोल्यूशन है कि हमने कैसे इस मुल्क को चेंज करना है, और एक रेवोल्यूशन शुरू हो गई है। जो हम बाहर से तेल इंपोर्ट करते हैं, ये जो एडिबल ऑयल जो पता नहीं $3 अरब हम इसके ऊपर खर्च करते हैं, और बाहर वो महंगा होता है तो यहाँ भी घी महंगा हो जाता है। हम अब जो जैतून की जो इस मुल्क में अब जैतून के दरख्त लग रहे हैं और जो रेवोल्यूशन आ रही है, हमें कभी कहीं से बाहर तेल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और बल्कि हम एक्सपोर्ट करेंगे इसको। ये जो सारा इलाका अब लाखों करोड़ों दरख्त लग रहे हैं अब हमारे जैतून के, और उसी तरह जो नया ही अब मैं ज़रूरी पॉलिसी लेके आऊँगा, ये जो हमारा एग्रीकल्चर है इसको इंशाल्लाह हम उठा देंगे। जी शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। अब हम 3 बैक टू बैक कॉल्स लेंगे। जी हमारे साथ है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं नसीम पट्टी ट्रक नंबर 43 जीटी कोहाली तहसील समुद्री से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। जहाँ पूरे इलाके में मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी, क्या सवाल है आपका? जहाँ पूरे इलाके में ज़ेरे जमीन पानी की सतह आ चुकी है क्योंकि सेम नाला ब्लॉक हो चुका है और हजारों एकड़ गन्ना की फसल तबाह हो चुकी है, और इस इलाके को हुकूमत पंजाब का जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके मुताबिक इसे फूड बास्केट कहा जाता है। और जहाँ के एमपी हैं हाफिज मुमताज, उन्होंने भी कोई दिलचस्पी नहीं दी। एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, उसके बाद ये ड्रेनेज डिपार्टमेंट के एसडीओ एक्सडीएम, दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली। मुझे ये बताएं कौन सा एरिया है? समुद्री फैसलाबाद। समुद्री के अंदर, और क्या कह रहा है कि पानी ऊपर आ गया? जी जेरे जमीन पानी जो ऊपर। ये प्लीज यार नाला बंद हुआ है कोई जिसकी वजह से। ओके, ये नोट करें प्लीज इसका। जी अगले कॉल है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मुख्तसर रखिएगा बात को जी, क्या सवाल है आपका जी? कौन साहब कहाँ से? इमरान अब्बासी एडवोकेट बात कर रहा हूँ। मेरा तहल्लुक डिस्ट्रिक्ट अब्ताबाद के गांव जना से है, तहसील लोरा है। जी जी। मेरा खान साहब से सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनको खतून अव्वल को ये कोरोना से इन्होंने रिकवरी हुई है, इतनी मुझी बीमारी से इनकी रिकवरी हुई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद मेरा सवाल है एक खान साहब से, ये मेरा सवाल भी है और लाखों लोगों की एक मर्सी पिटीशन भी है खान साहब आपसे, कि गोहरा गली ता लोरा अब्ताबाद एक रोड जाता है,
جو کہ پنجاب کو اور کیپی کو لنک کرتا ہے. اس روڈ پہ کرشنگ سٹون مافیا اور کرشنگ جو پلانٹس ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پاورفل ہیں. یہ مقامی رہنما ہیں, حکومتی رہنما ہیں, ایک مری سے ان کے ہی ہیں کہ ان پلانٹ کے اگینسٹ سپریم کورٹ سوموٹو لے چکی ہے. کیپیٹل نیو جو یہ حمید میر صاحب کا پروگرام تھا وہاں پہ بھی اس کو اب ایک پورا پروگرام کیا جا چکا ہے. میڈیا جیسے اسٹرانگ بھی لوگ بھی اس پہ آ چکے ہیں, لیکن آج دن تک یہ وہاں پہ کرشنگ سٹون کو ختم نہیں کیا جا سکا. کرشنگ سٹون جو مشینز ہیں اور یہ وہاں پہ آج دن تک روڈ کی تباہی ہو رہی ہے وہاں پہ. اور یقین کریں کہ کئی دہائیوں سے یہ وہ علاقہ ہے جو کہ وہ جو سڑک نتھیا گلی پہ جاتی ہے وہاں سے ایبٹ آباد سے, اس کی بات کر رہے ہیں. جو آپ نے بتائی آپ کی حکومت نے بنائی ہے تحصیل لورا کی طرف جاتی ہے. اوکے اوکے, گھوڑا گلی, ہاں گھوڑا گلی سے نیچے ہے لورا کی طرف. اچھا, اس کی انشاءاللہ یہ آج ہی میں اس کے اوپر ایکشن لیتا ہوں. میں نے پلیز یہ نوٹ کر لیں کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ اس کے ان کی پشت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی طاقتور کی, کیونکہ یہ سارا ہماری ماحولیات کو تباہ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر آج ہی ایکشن لوں گا انشاءاللہ. فائن کیا تھا وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہا تھا اب تک, وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی ان کے لوگ گھسے ہوئے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہے آپ کو یہ شور آئے گا, آپ کو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی کہ جی یہ کوئی وکٹمائزیشن ہے یا کچھ ہے. صرف اور صرف میں آپ کو سب کے سامنے, ہم نے کیا چیز دیکھی, ہم نے جب شوگر ملز پہ جانے لگے کہ کون سی شوگر ملز کا 50% شیئر ہے مارکیٹ کا, جن کا بڑا بڑا شیئر تھا ان کے اوپر انویسٹیگیشن کی. یقین کریں کہ یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے, اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے پروٹیکٹ کیا جائے. جی بہت بہت شکریہ. آپ سب بات کر سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے 051-9224900 اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے, آپ بھی کال کر سکتے ہیں, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کے, بلکہ مریم اگر چاہیں وہ بھی, بلاول چاہیں وہ بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن انہیں انارو نہیں ملے گا. لیکن ہم اگلے کالر سے اب بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پرائم منسٹر پاکستان بول رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں آپ کو. آپ پرائم منسٹر جی سر, میں گزارش کرنا اس لیے دوبارہ کیا, معاف کرنا کہ یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا. تو 71 سال عمر ہے, تو دور سے لے کر نواز شریف تک آج جتنے پرائم منسٹر میں نے دیکھے ان کے ساتھ سپورٹر ووٹر بھی رہا, لیکن کس نے مجھے کام کو اٹینڈ کرنا, کسی نے اٹینڈ بھی نہیں کیا. آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے مجھے کال کا موقع دیا. میری آج حالت یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں, دل میرا بڑھ جا رہا ہے, اور میں مجمع جو بیٹھا ہوا ہے میرے ساتھ یہ دیکھ رہا ہے میری حالت. اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور میری عمر بھی آپ کو لگائے. عرض یہ ہے آپ سے پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب کہ میں فوجی ریٹائر آدمی ہوں. ساری پونجی میں نے 10 سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیریا کراچی میں, اور 10 لاکھ کا لیا تھا اور 27 لاکھ میں انسٹالمنٹ جمع کرائی ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 2018 میں ہمیں نہ پلاٹ دیا نہ پیسے دیے. اس کے بعد سر ہم نے سپریم کورٹ پہ رجوع کیا, سپریم کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا اور 2 دفعہ اس کو کھل دیا کہ فوری طور پر پیسے ان کے واپس کرو. حضرت انہوں نے اس کو بھی چکمہ دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر فائل کلوز کرو اور پیسے لے لو. آج 1.5 سال ہو گئے ہیں, ہم رسوا ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. جی میں آپ کا پورا نوٹ کر لینا پلیز, ان کا نام پتہ سب کچھ. انشاءاللہ میں یہ آپ کے لیے پوری ہماری گورنمنٹ اب کوشش کرے گی آپ کو پلاٹ آپ کا یا آپ کو پیسے واپس دلوانے کا. لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, جو سب سے بڑا ہمارے ملک میں اس وقت عذاب ہے لوگوں کے لیے, وہ ہے قبضہ مافیا. اور یہ قبضہ مافیا عذاب کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ قبضہ مافیا حکمرانوں کے ساتھ مل کے قبضے کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ کیونکہ قبضہ مافیا کبھی چل ہی نہیں سکتا جب تک پولیس کی اس کو پروٹیکشن نہ ہو اور جب تک گورنمنٹ کے لوگ اس کے ساتھ نہ ملے ہوں. آپ کو میں ابھی فگرز دوں گا کہ ہم نے 2.5 سالوں کے اندر پنجاب کے اندر اسلام آباد میں کتنے اربوں کی زمین جو گورنمنٹ کی زمین تھی جس کے اوپر قبضے ہوئے وہ چھڑوائی ہے. مجھے اگر بعد میں مجھے فگر دے دینا تو مجھے
450 अरब रुपए की हमने सरकारी जमीन छुड़वाई है कब्जा माफिया से, 450 अरब रुपए की। और ये कब्जा माफिया क्यों मुश्किल होता है इसको हाथ लगाना? क्योंकि इसको गवर्नमेंट मिली होती है साथ। ये क्यों हमने 450 अरब रुपए की जमीन छुड़वाई है? क्योंकि पहली दफा है कि गवर्नमेंट इनकी पुश्त पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े ताकतवर लोग हैं। एक लाहौर का जो कब्जा माफिया सबसे बड़ा, आपके सामने उनको एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी की बैकिंग थी, उसको उसके ऊपर सरकारी जमीन छुड़वाई है उससे अरबों रुपए की, और उसके साथ उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह उसके साथ तस्वीरें खिंचा रही है। देखिए, ये जो हमारी स्ट्रगल चल रही है, ये सारे वो क्रिमिनल एलिमेंट है जो सब इकट्ठा हो गया है। और कब्जे सिर्फ उन्होंने नहीं किए, कब्जे ग्रुपों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, एमएनएस ने, वजीरों ने कब्जे किए हुए हैं अरबों रुपए की सरकारी जमीनों के ऊपर। और ये हर रोज चल रहा है हमारा काम। अभी पंजाब के अंदर जो ड्राइव चल रही है सबके सामने चल रही है। किसी ने भी, मैं आज इस टीवी से कह रहा हूं, कोई भी मेरा सिटीजन पोर्टल है उसके ऊपर मैं खास तौर पे आज कह रहा हूं, किसी को पता चला कि सरकारी जमीन या किसी की जमीन के ऊपर किसी कब्जा ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है, फौरी तौर के ऊपर हमें कांटेक्ट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उनके पूरी तरह पीछे जाएंगे। जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है इस मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो बेचारे अपने मेहनत करते हैं, मुल्क का फायदा 18-18 घंटे काम करते हैं, पैसे बचाते हैं, वो फिर जाके जिस तरह इन्होंने भी बात की, वो जमीन खरीद छोटा सा प्लॉट लेते हैं कि जी अब मैं आपको एक घर बनाऊंगा। वहां आते हैं तो इतना इनका ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, ये एकदम पहचान जाते हैं कि ये बाहर लोग रहते हैं, तो ये सही तरह ध्यान नहीं रख, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और वो बेचारे उनकी सारी मेहनत चली जाती है। तो ये हमने तो पूरी जंग अनाउंस की हुई है कब्जा माफिया के खिलाफ। लेकिन उन्होंने कुछ भी इस आबादी के बारे में नहीं किया, और अभी खान साहब से उम्मीद है कि इनके रिकॉर्ड भी सीडीए में मौजूद हैं, तो इनके बारे में इनकी क्या राय है, इनके साथ क्या करेंगे, जिनके रिकॉर्ड मौजूद है, जो फैमिली जिनके अभी हकूक रहते हैं, कुछ लोगों को मिल गए थे कुछ। जी, मैं पहले तो आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि कच्ची आबादियों के ऊपर हमने अब सबसे ज़्यादा काम किया, और ये मॉडल हम किधर से ले रहे हैं? ये तुर्की के अंदर उन्होंने यही मॉडल किया हुआ है, मेरे ख्याल में सिंगापुर में भी उन्होंने ये किया था, और मुंबई के अंदर भी उन्होंने एक मॉडल किया। वो हम मॉडल क्या है वो कि हम कच्ची आबादी का जो सारा एरिया उनको रजिस्टर कर रहे हैं लोगों को, उसके बाद हम आधी उस आबादी को बिल्डर्स को बुला रहे हैं, आधी पे वो कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी करेंगे, और आधी के ऊपर सारे लोगों को, जो भी वहाँ लोग हैं, उनके लिए बाकायदा एक बिजली गैस दे के उनके लिए ज़बरदस्त किस्म के फ्लैट्स बनाएंगे जो ऊपर चले जाएंगे। और हम एक और भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर लगनी थी, तो एक प्री फैब सिस्टम है जो कि चाइनीज़ ने आके अब एक फैक्ट्री बना ली है पाकिस्तान में। उससे ये होगा कि 5-6 महीने के अंदर पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। जिस तरह चाइनीज़ ने 6 महीने में पूरा 5 स्टार होटल बनाया हुआ है गवादर के अंदर, उसी तरह वो तो लोगों को जगह भी मिल जाएंगी, वो एरिया भी साफ हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त वहाँ गंदगी है, ना सीवरेज है, कुछ है, वो भी बन जाएगा। लोगों को मालकाना हकूक भी मिल जाएंगे, उनके अपने रिहाइश हो जाएंगी उसी इलाके में, और साथ एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, ताकि जो वो बनाएगा वो फिर अपना भी नफा ले सके। ये मॉडल हमने उधर से फॉलो कर रहा हूँ। तो आप सबके लिए खुशखबरी है, ये इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में मेरी कोशिश है कि कच्ची आबादियों को हम जो जिस तरह रह रहे हैं, जिस तरह वो बुरे हालात के अंदर, उनके लिए हम बाकायदा रिहाइश भी कर दें और वो इलाके ट्रांसफॉर्म कर दें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्राइम मिनिस्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम फैसल मक्सी है और मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बादशाह और मोमा डैम बनाने के लिए जो अहम इकदाम किए हैं, वो इस मुल्क की तरक्की में बहुत अहम रोल प्ले करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 25 सालों से IPPs के ऊपर एक इन्हिसार किया जा रहा है, जिससे सर्कुलर डेट बढ़ता ही चला जा रहा है और अवाम को महंगी बिजली का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। देखिए, मैं अब ये भी एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है कि हमने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन किए कि ये नहीं कि गवर्नमेंट अपने लोगों की
مفادات کی حفاظت کرے، وہ آئی پی پیز کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے وہ کیوں کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے کمیشنز پیسے بنائے ہیں اس میں سے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دیکھیں کرپشن جو ہے نا، یہ کیسے ایک ملک کو تباہ کرتی ہے. میں آپ کو سمپل مثال دے رہا ہوں. ایک عام آدمی پٹواری کرپشن کرتا ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک تباہ کیسے ہوتا ہے؟ 100 ارب روپے کا آپ نے پاور جنریشن کا پلانٹ لگانا ہے. ساری دنیا میں آپ کمپنیز بنائیں، باہر وہ بیڈ کرتی ہیں کہ ہاں جی میں 100 ارب روپے کا. آپ کہتے ہیں نہیں جی 100 ارب کا نہیں مجھے چاہیے، آپ اس کو 130 ارب کا کر دیں. 100 ارب کا وہ پروجیکٹ بنے گا اور 30 ارب روپے میرے باہر بینک اکاؤنٹ میں ڈال دیں. یہ ایک ملک کی تباہی کا باعث بنتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ قوم کو جو بجلی جو 100 ارب روپے کے اوپر ٹیرف ہونا چاہیے وہ 130 ارب پہ چلا جاتا ہے. آج پاکستان کے اندر جو ہم بجلی اپنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں وہ 25 اور 30% بنگلہ دیش اور ہندوستان سے زیادہ مہنگی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہی پاور پروجیکٹ جو لگا ہوا ہے باقی جگہوں کے اوپر، اس سے ہمارا 30% زیادہ پاور پروجیکٹ لگ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے پھر عوام کو مہنگی بجلی خریدنی پڑتی ہے. اب ہمارے ملک میں مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ جو پاور پروجیکٹ سائن کیے ہوئے ہیں پچھلی حکومتوں نے، اور پھر وہ پاور پروجیکٹ سائن، یہ نہیں کہ ٹیرف ان کو جو دیا ہوا ہے، جس ٹیرف کے اوپر وہ بجلی بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان سے کیپیسٹی پیمنٹ، مطلب یہ کہ ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پھر بھی قیمت ان کو دینی پڑتی ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ 2023 تک صرف جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی وہ تقریباً 1500 ارب روپے ہمیں دینا پڑے گا. ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے ہمیں کتنی دینی پڑی تھی؟ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو 450 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس تھی. جب 2023 ہوگا تو وہ 1500 ارب پہ پہنچ جائیں گی. بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں یہ پیسے دینے پڑیں گے. اس کا سارا امپیکٹ کدھر گیا ہے؟ بجلی کی قیمت کے اوپر. اب جو بجلی ہم جس پہ بجلی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور جو ہمیں ابھی گورنمنٹ کو کاسٹ کر رہی ہے، اس کے اندر ابھی بھی کوئی 3 روپے کا فرق ہے. یعنی 14 روپے کی اوسط یا اس کے ارد گرد دے رہے ہیں عوام کو بجلی. نچلے لوگوں کو کم ہم سبسڈائز کرتے ہیں لیکن اوپر مہنگی ہوتی جاتی ہے. لیکن جو گورنمنٹ کو ہمیں بجلی پڑ رہی ہے وہ 17 روپے پہ پڑ رہی ہے. تو یہ جو بیچ میں 3 روپے ہے یہ جا کے گردشی قرضوں میں جا رہا ہے. سو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قیمت بڑھاتے ہیں لوگوں کو مشکل پڑ جاتی ہے، انڈسٹری کو مشکل پڑ جاتی ہے. قیمت نہیں بڑھاتے قرضے بڑھ جاتے ہیں. اور یہ ایک اور، یعنی ایک تو ویسے خسارے تھے، ایک یہ ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. اب اس کے لیے ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ. ہم نے جو گیس لے رہے تھے قطر سے جس پہ انہوں نے وہ ہم نے ری نیگوشیٹ کر کے گیس کی قیمت کم کی ہے. اور ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح نیگوشیٹ کریں کہ اس کی تھوڑی ہمارے پر عوام پہ بوجھ کم ہو. لیکن صرف یہ ہے ہمارا مسئلہ، اس کے اوپر بھی جس طرح، کیونکہ یہ مہنگائی کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے. جو اوور آل مہنگائی ہے اس کے اندر بجلی کی قیمت کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ساری چیزوں کو یہ افیکٹ کر جاتی ہے. تو اس کے اوپر صرف آپ کو کہنا یہ ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، کوشش پوری کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا. ہمارے اس چینل کی ویڈیوز کو کمنٹس اور لائک ضرور دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. شکریہ.